جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے کیسے ہیں اللہ قبلہ؟ یاری میں؟ کیسے خیرت سے ہیں؟ ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بس دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ بتائیے آپ کا کیا حال چال؟ اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان، پنجتن پاک کا احسان. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ اصل میں اس میں گرامی بہت بڑا ہے، مگر بابا جان کے نام سے انشاءاللہ سب جانتے ہیں پورے ہندوستان میں. خدا آپ کو عزت دے. آپ کا لقب جو ہے، اگر گستاخی نہ ہو تو ابھی میں یاد کرتا ہوں، ہاں ہاں. ہوں. آپ خانقاہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خانقاہ کے سربراہ ہیں. ایک سلسلے کے آپ پیر ہیں، درست ہے؟ ہاں برابر برابر. ہاں، آپ ایسے بتائیں نا، کوئی حرج نہیں ہے، حضرات استفادہ کریں گے، سیکھیں گے. اصل میں ہم جو ہیں سلسلے چشتیہ سلسلہ چشتیہ، اور آپ کا تعلق ہے اور اہل سنت جماعت سے، ٹھیک ہے؟ آپ شیعہ نہیں ہیں. ہاں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے. ہوں. اور ہم لوگ جو ہیں سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں. ہندوستان میں آپ جانتے ہیں اجمیر شریف میں بڑی مزار ہے غریب نواز کی. جی جی. اور دوسرا تعلق میرا ہے دیوا شریف، یو پی میں ایک جگہ ہے جہاں پر وارث پاک عالم پناہ کی ایک مزار ہے، جو مطلب تاجیہ دار بزرگ تھے جنہوں نے تاجیہ داری سکھائی ہے ہندوستان میں بہت لوگوں کو. اہل ماشاء اللہ، بیت کے بہت محب تھے، بہت چاہنے والے بزرگ تھے سرکار وارث پاک عالم پناہ. ماشاء تو اللہ. میرا یہ دو خانقاہوں سے تعلق ہے اور میں یہ دونوں سلسلے لے کر چلتا ہوں. سرکار لال شہباز قلعہ شریف سے بھی میرا تعلق ہے، وہاں سے بھی ماشاء مجھ کو مطلب خلافت ہے، تو میں کلندر بھی ہوں. اللہ. اور اصل میں میرے کچھ سوالات تھے آپ سے، میں اگر اجازت ہے تو میں کروں پھر آپ سے بات کروں. تو آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے استفادہ کریں گے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حکم کریں. اصل میں پہلی بات تو مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ ابھی ہندوستان میں ہمارے سلسلے کے جان پہچان کے ہیں سید سبطین حیدر جیدی صاحب، جو مہریرا شریف اٹاوا یو پی میں ان کی خانقاہ ہے. ہاں، تو وہ سربراہ ہیں، سڈنلی وہ ابھی آپ انہوں کے نے بیان، سلسلے کے سربراہ ہیں، سید سبطین نہیں حیدر نہیں صاحب. سلسلے کے سربراہ نہیں سلسلے کے سربراہ نہیں ہے، ان کی خانقاہ الگ ہے، ان کا سلسلہ الگ ہے. مگر جو کہ وہ بھی محبان اہل بیت ہیں اور ہم لوگ بھی محبان اہل بیت ہیں. تو مطلب کہ ایک علی والا ایک علی والے سے ویسے بھی محبت رکھتا ہے، مومن سے مومن کی محبت ایسی بھی ہو جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو میرا ایک مطلب سوال تھا، انہوں نے ایک مطلب کال اپنا ایک ظاہر کیا، ایک اپنی خانقاہ سے انہوں نے ایک بات بلند کی، ایک آواز بلند کی. انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ خلافت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر ہم مولا علی علیہ السلام کو بعد نبی افضل مانتے ہیں. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں سرکار ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کال وغیرہ پیش کیا. تو میرا ایک سوال ہے جیسے کہ اہل تشریح حضرات سے کہ خلافت کا جو معاملہ آتا ہے، جب بھی خلافت کی بات، تو اہل سنت بولتے ہیں مولا علی چوتھے نمبر پہ ہیں. اور آپ لوگوں میں اس کا کیا مطلب رائے ہے؟ اگر صحیح سے دیکھا جائے آپ کی کتاب میں یا ہماری کتاب میں، تو خلافت کا مسئلہ اصل میں کیا ہے اور اس کو اگر کیسے سمجھا جائے؟ کیونکہ اگر مولا علی علیہ السلام کو ہم افضل مان رہے ہیں تو اہل سنت میں کچھ لوگ جو ہیں، ہم لوگ جیسے لوگ ہیں، مولائی جو پنجتنی ہے، جو حسینی ہے، جو تاجیہ داری کرتے ہیں، علمداری کرتے ہیں، تو ہمارا کہ ہم بعد رسول مولا علی کو افضل مانتے ہیں. مگر سبطین میں نے ایک جملہ وہاں رکھ دیا، خلافت اپنی جگہ پہ حق ہے، جو ہے وہ برابر ہے، مگر ہم روحانیت میں مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ میں آپ لوگوں کی بات سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ افضلیت آپ مانتے ہیں، بڑی بات ہے. خلافت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، ان کے بعد کس کی اتباع کرنا ہے. تو جن کی یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھوری نہیں چھوڑی ہے، یعنی امت کو حیران نہیں چھوڑا کہ آپ میرے بعد کس کی اتباع کریں. ابھی ایک بھائی نے کال کیا تھا، وہ سکر سے کہہ رہے تھے کہ وہ مدرسے میں وہ پڑھے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے دوست جو جن کی سبزی کی دکان ہوتی ہے، وہ سبزی کی دکان کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جاتے. وہ ایک ایسے شخص کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں کہ کوئی کام ہو، جن کو سبزی بیچنا آتا ہو، سبزی کے جو نرخ ہے، جو ریٹ ہے، بھاؤ ہے، وہ آتا ہو، جو اس دکان کو چلا سکتا ہو. وہ اس کو جب تک وہ نہ ملے وہ دکان کو نہیں چھوڑتے. جب ایسا آدمی ملے اس کو رکھتے ہیں، پھر وہ دکان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، خلافت یعنی جانشینی، ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے، پیشوا کون ہے، صرف افضلیت کی بات نہیں ہے، ان کا پیشوا کون ہے. تو لازمی بات ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ایسے بیان نہ کیا ہو.
یہ بالکل غلط بات ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، 12 امام تک۔ اس کے نصوص بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بیان فرمایا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ میرے بعد ثقلین کی اتباع کرنا، اور ثقلین کتاب اللہ اور اطرت ہیں، اور جب تک ان کو تم اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ یہ والسلام حوالے جو آپ حوالے جو آپ دے رہے ہو، یہ سب اہل سنت سے ہی دے رہے ہو نا، اہل سنت کی کتب سے ہی دے رہے ہو نا؟ بالکل، حدیث ثقلین سب اہل سنت کے کتابوں سے ہے، اور ہاں جی ہاں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت سب اہل سنت کی کتابوں سے ہے، امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے مخالفین آپ لوگوں کی کتابوں سے ہے، جی ہاں۔ تو اگر آپ میرے جو کلپس ہیں اسی یوٹیوب چینل میں دیکھیں تو اس میں بہت سارے حوالے جات مذکور ہیں۔ تو میں آپ کو بالاجمال بتاتا ہوں کہ ہمارا جو پوزیشن ہے وہ کیا اچھا، ہے، یہ پوزیشن ہے کیا ہے اس متعلق۔ تو یہ ایک یہ ہے کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین بنایا ہے، بلا شک بلا ریب اس کی جگہ کسی اور کی اتباع کرنا یہ گمراہی ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود افضل مانتے ہیں، جو یعنی بہترین، افضل یعنی کیا؟ جو بہترین ہے امامت کے لیے، وہ جو بہترین ہے وہ متعین ہے، عقل یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتا ہے جو بہترین ہے۔ اگر میرے پاس 5 ٹیچر ہیں، ایک بہترین ہے، تو میں بہترین کے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے خلافت اپنی جگہ لیکن افضل علی علیہ السلام۔ تو آپ اگر بھی آپ اس بات کو، اسی بات کو ہی مان لینا، یعنی بہترین، افضل، سب سے تقوی میں سب سے بالا، علم میں سب سے بالا، شجاعت مردانی میں سب سے والا، نسب میں سب سے والا، جود و کرم میں سب سے والا، سب سے بہترین، تو لازمی بات ہے ہم بہترین کی اتباع کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور جو بہتر پہ مقدم ہوتا ہے وہ بہتر پہ ظلم ہے، بہترین پہ۔ جو بھی شخص مثلا ابھی ایک کلاس روم ہے، اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، 5 ٹیچر ہیں یہاں پر یا 10 ٹیچر ہیں، ایک ان میں سے بہترین ہے، اگر آپ جو بہترین نہیں ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں اور بہترین سے کہتے ہیں کہ آپ اس سے سیکھو، یہ ظلم ہے، بہترین پر ظلم ہے، اور کلاس والوں پر بھی ظلم ہے۔ لیڈر وہی ہونی چاہیے، ٹیچر وہی ہونی چاہیے، گائیڈ وہی نہیں ہونی چاہیے جو بہترین ہے۔ تو آپ کا جو بات ہے وہ بھی اس کے روح سے بھی لازم آتا ہے کہ بہترین کی مانی جائے۔ اب یہ عقیدہ مخالفین میں کافی عام ہے، آپ کے جماعت اہل سنت و جماعت میں کافی عام ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے، لیکن خلافت وہی صحیح، خلافت جو ہے، خلافت کا سلسلہ وہی ہے، کیا ابو بکر کی بھی خلافت صحیح ہے؟ یہ اصل میں سب کا عقیدہ نہیں ہے، اس سب پہ کا نہیں ہے، تمام اہل سنت کا اجماع نہیں ہے۔ میرا اس عرض بھی میں یہی بھی ہے اصل کہ میں سب کا میں اجماع آپ نہیں سے ہے، کچھ سوال کروں گا پہلے آپ کی ہاں سب کی اجماع نہیں ہے، لیکن یہ کافی لوگ ہیں، کافی علماء گزرے ہیں پیچھے، کافی سارے لوگ گزرے، ان کا عقیدہ یہی تھا۔ تو ان کے خدمت میں عرض ہے یہ کہ وہ علماء جو یہ کہتے تھے نا کہ خلافت صحیح ہے لیکن افضل کوئی اور ہیں، تو ان میں سے بہت سارے تھے کہ وہ تقیہ کرتے تھے، یعنی ان کو اپنے قوم سے، عوام سے ڈر ہوتا تھا کہ ان کے اپنے ماننے والے ان کو قتل کر دیں گے، یا گورنمنٹ سے قتل ہوتا تھا، بہت سارے ایسے تھے، اور بہت سارے تھے کہ ان کو شاید ان کا عقیدہ بھی یہی رہا۔ لیکن بہرحال ہمارا جو موقف ہے، موقف یہی ہے کہ ہدایت کے لیے انسان اگر واقعا جنتی بننا چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا چاہتا ہے، تو اس کی اتباع کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی جو منصوص ہیں انہی کی اتباع کریں۔ مزید کوئی حکم؟ اچھا، یہ میرا ایک سوال یہ تھا کہ اہل سنت میں ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے عالم نہیں گزرے، بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ آپ بھی بالکل جانتے ہیں، ہے نا؟ مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ بعد رسول کے جانشین جو ہے مولا علی ہوں گے، اب آپ لوگ کیسا ہے کہ آپ لوگ ظاہری بھی مانتے ہو، باطنی بھی مانتے ہو، مولا علی کو افضل ہر طریقے سے مانتے ہو، خلافت میں بھی آپ لوگ مانتے ہو، ظاہر بھی مانتے ہو، باطن بھی مانتے ہو، یہ باتیں عام کیوں نہیں ہوئی؟ یہ آج آپ اگر بول رہے ہو، اب جیسے آپ ہو اہل تشیع، اب آپ بولو گے تو عوام اہل سنت آپ کی بات کو یقین نہیں مانے گی، آپ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو لگے گا ایک شیعہ بول رہا ہے، اس کی بات کی سچائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ویسے بھی شیعوں کے تعلق سے بہت بدگمانی پھیلائی گئی ہے پوری دنیا میں۔ وہ آپ سمجھ رہے بات کو، جیسے تھوک کے دینا، یہ کر کے دینا، وہ دوبارہ ایسا ہے، شروع سے وہ کہہ ویسا ہے۔ دیں، دوبارہ آپ کی آواز کچھ کٹ گئی، دوبارہ شروع سے کہہ دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
दरवाजा खोलो हल्का सा। आवाज आ रही है, बिस्मिल्लाह करें। आवाज, हाँ, मेरा ये बोलने का मतलब है कि अहले सुन्नत जमे आलिमों की कमी तो नहीं थी, बहुत आलिम है। जी 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 हाँ, और वो जो हदीसें आप बता रहे हो, तो वो हदीसें क्या उनकी नजर के सामने से नहीं गुजरी थी सब? क्या वो जी लोगों ने गुजरी पढ़ा थी, नहीं था इस बात को? गुजरी थी। अब अगर आप अब अल्लाह यारी अगर बता रहे हैं, अल्लाह यारी, तो जाहिर सी बात है दुनिया बोलेगी कि अहले तशय्युअ है, इसकी बात नहीं मानेंगे हम। ये हमारे आलिमों ने क्या नहीं पढ़ा था? पहली बात ये है कि अगर मौला अली अलैहि सलाम को आप लोग हर तरीके से अफजल मानते हो, रूहानियत में भी मानते हो, खिलाफत में भी मानते हो, हर चीज से मानते हो, तो अगर ये सारी कुतुब अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, तो इसको अहले सुन्नत के अवाम को नहीं बताया क्या? मेरा एक सवाल है खाली आपसे, ये आज मैं अल्लाह यारी को आपको मैं बताना क्यों आपका पड़ रहा है? जवाब जो है, मैं आपका जवाब कुरान मजीद से देता हूँ। आपका जवाब कुरान मजीद उसके मुतालिक बहुत वाज़ह कह रहा है कि कुरान मजीद मुलाहिज़ा फरमाइए, कुरान मजीद ने सब पे हुज्जत तमाम कर दी है अजीज़ों। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सूरह बकरा आयत नंबर 213 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एकदम मैं इसको फुल पेज करता हूँ, आप नाराज़ ना होइए। कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। लोग एक थे, एक ग्रोह थे, अल्लाह ताला ने अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया है। अनबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए मुबश्शिर बनकर और मुनज़िर बनकर, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। व अनज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़, अल्लाह ताला ने अनबिया अलैहिमुस्सलाम को कुतुब दिए, हक के साथ कुतुब दिए। लियहकुम बैनन नास फीमा इख्तलफू फीह, ताकि अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम क़ज़ावत करें, हुक्म दे दें जो लोग जिन बातों में लोगों का इख्तिलाफ है। जुमला यहाँ पे बहुत अहम है, यहाँ से यहाँ तक। वमा इख्तलफ फीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम। अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इख्तिलाफात पैदा हुए, इख्तिलाफात पैदा हुए। ये इख्तिलाफात कब पैदा हुआ, किस तरह पैदा हुआ और किन लोगों ने इख्तिलाफ किया? क्या ये इख्तिलाफ इसलिए पैदा हुआ कि लोगों को पता नहीं था, उलमा नहीं थे, या लोग जाहिल थे, जाहिल लोगों ने इख्तिलाफ किया? खूब देखिए अजीजों, फरमाया कि वमा इख्तलफ फीह, दीन इलाही में सब अनबिया के बाद जो इख्तिलाफात पेश आए हैं, इसमें जो इख्तिलाफ हुआ है सिर्फ उन्हीं लोगों ने इख्तिलाफ किया है। इल्ला अल्लज़ीना ऊतूह, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने किताब दी है, यानी जिनको आयात व बय्यनात मिली हैं, जिनके पास इल्म था, जिनके पास नुसूस था, जिन्होंने अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से उनको इल्म मिला, उन्हीं लोगों ने इख्तिलाफ किया। कब इख्तिलाफ किया? मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यनात, इसके बाद कि सब बय्यनात उनके हाथ में था, बय्यनात उन्होंने देखे, नुसूस देख के, हुज्जत तमाम था। किस लिए इख्तिलाफ किया? बग़यन बैनहुम, बग़ी बोलते हैं जुल्म को, एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए, दुनियादारी के लिए आपस में इख्तिलाफ किया। अच्छा, इस आयत का तर्जुमा मैं आपको दिखाता हूं, मुख्तलिफ मुतरजिमीन ने कैसे इस आयत का तर्जुमा किया। फर्ज करें मैं एक तर्जुमा आपको दिखाता हूं, मसलन ताहिर कादरी साहब का या मोहम्मद जोनागढ़ी, जो भी आप चाहें, और इसमें इख्तिलाफ भी फकत उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो किताब दी गई थी, बावजूद इसके उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थी। यानी बय्यनात, बय्यनात किसको बोलते हैं? बय्यनात अजीजों, वाज़ेह बात को, जो बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कट हो। क्लियर कट के बाद किताब भी मिला है, सुन्नत भी मिला है, बय्यनात भी, मोजज़ात सब कुछ है, नुसूस है, उसके बावजूद इख्तिलाफ करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं, खूब पता है कि वो हक बात क्या है, उसके बावजूद वो इख्तिलाफ करते हैं। जिन लोगों के पास बय्यनात हैं, जिनको किताब दी गई है, वो ये इख्तिलाफ करते हैं। खूब देखिए, और इसमें इख्तिलाफ भी फकत उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें किताब दी गई है, बावजूद उनके पास वाज़ेह निशानियां, बय्यनात आ चुकी थी, और उन्होंने ये इख्तिलाफ भी महज बाहमी बुग़्ज़ व हसद के लिए किया था। इन्होंने बुग़्ज़ व हसद से तर्जुमा किया, बग़ी का मतलब होता है जुल्म, बग़यन बैनहुम, आपस में जुल्म करने के लिए। आपस में क्यों जुल्म करते हैं? क्यों जुल्म करते हैं आपस में? दुनिया के लिए जुल्म करते हैं, मुझे माल चाहिए, मुझे मकाम चाहिए, ठीक है ना। तो पता है मेरे भाई, हजरत आपका सवाल ये है कि अहले सुन्नत के पास उलमा तो बहुत है, इनकी नजरों से ये रिवायतें नहीं गुजरी, बिल्कुल गुजरी हैं, बिल्कुल गुजरी हैं। इनसे पहले, इन उलमा से पहले सहाबा थे, ताबईन थे, उनको ज्यादा पता था
وہ ان کو آیات و بینات کا حدیث کا خوب علم تھا، لیکن وہ ان لوگوں نے اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ ان کو آیات و بینات نہیں معلوم تھی، آیات و بینات معلوم تھی، لیکن اس لیے اختلاف کیا کہ ان کو دنیا سے محبت تھی، دنیا سے محبت تھی، اور ظلم کرنا چاہتے تھے، ظلم کرنا چاہتے ہیں، بغیم بینہم، ظلم کرنا چاہتے کس پر؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مقامات پر ان کو حسد تھا، ان کو رشک تھا کہ امامت ان کے پاس ہے، خلافت ان کے پاس ہو، کیوں ہمارے پاس نہ ہو؟ تو اس بات کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں، اور علماء کو یہ سب باتیں معلوم ہیں، علماء چھپاتے ہیں، علماء مخفی رکھتے ہیں، ہمیشہ تاریخ میں یہی رہا ہے۔ جی سر مزید بولیں۔ اچھا، یہ کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ ہر بار یہی الزام لگاتے ہیں کہ سلام پہ مطلب دشمنی کی گئی، بغض رکھا گیا، ان سے کینہ کیا گیا، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ میرے ایسے کچھ سوال ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کو برا معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مان لو کربلا میں آقا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے یزیدی لشکر تھے، یزیدیوں نے ان کو شہید کیا، اور یزید بیٹا کس کا ہے دنیا کو پتا ہے، معاویہ ابن ابو سفیان کا ہے، مگر اس کے بعد جو ائمہ شہید ہوئے، ائمہ جو قتل ہوئے، 12 اماموں کو جو تکلیف پہنچائی گئی، سے محمد باقر جعفر صادق تک، تو اس وقت بھی شیعان علی کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں مدد کیا؟ جیسے کربلا میں چلو ٹھیک ہے لشکر زیادہ تھا، اس کے باوجود پھر یہ معاملات کیوں ہوئے؟ جتنے بھی ائمہ شہید ہوئے یا ان کو قتل کیا گیا، تو کیا شیعوں کی تعداد بہت کم تھی؟ وہ کبھی بھی ائمہ کی مدد کے لیے نہیں آئے، کبھی کھڑے نہیں ہوئے؟ ہمیشہ یہی رہا ہے، ہمیشہ شیعہ بہت کم رہے ہیں، خصوصاً اس دور میں شیعوں کی تعداد بہت نہایت کم، وہ کانے میں جو نمک ہوتا ہے نا دسترخوان پر، اتنے بھی نہیں تھے مسلمانوں کے باقی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اچھا، اب یہی میرا ایک سوال بنتا ہے آپ سے، یہی ایک سوال بنتا ہے، ابھی میں بیٹھا ہوں عراق میں، مولا علی علیہ السلام کے روزے کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، میں ہوٹل میں ہوں میرے، اب میرا یہ بولنے مطلب ہے عراق میں شیعوں کی تعداد کتنی ہے؟ 80% ہے، جی برابر ہے؟ جی، اور آج سے ہے کیا؟ مطلب یہ نئی تعداد ہے یا پرانی تعداد ہے؟ یہ ابھی نئے شیعہ بنے ہوئے لوگ ہیں کہ پرانے سے؟ یہ نئی ہے تعداد ہے، یہ عراق میں پہلے شیعوں کی اکثریت نہیں ہوتی تھی، عراق میں اگر آپ پہلے جائیں 300-400 سال پہلے شیعہ اقلیت میں تھے، شیعہ کم تھے، تو یہ بعد میں مختلف قبائل جو ہیں وہاں پہ کیونکہ مزار ہے امام حسین علیہ السلام کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا، امام کاظم علیہ السلام کا، امام ہادی علیہ السلام کا، تو وہاں پہ معجزات بہت ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یعنی عجیب غریب معجزات ہوتے ہیں، وہ لوگ شفا پاتے ہیں، اور یہ لوگوں نے اور لوگوں کے دل میں جو عام مسلمان ہیں ان کے دل میں حب اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ شیعہ نہ بھی ہونا پنجتن سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو جب وہ یہ معجزات دیکھتے ہیں اور یہ کرامات دیکھتے ہیں، پھر شیعوں کا جو حجج ہے، شیعوں کا جو برہان ہے، جو دلیل ہے، وہ بہت واضح ہے۔ تو اس پچھلے کچھ صدیوں میں، یعنی پچھلے 300-400 سال میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں کوفہ مرکز تھا، ابو حنیفہ کہاں رہتا تھا؟ کوفہ میں۔ بخاری نے اپنی کتاب جو ہے کہاں لکھی؟ بصرے میں لکھا ہے، بخاری نے وہ بصرے میں رہتا تھا، اور اس نے اپنی کتاب اس نے بصرے میں بہت عرصے تک بصرے میں رہتا تھا۔ احمد ابن حنبل کہاں رہتا تھا؟ کوفے میں رہتا تھا یا بغداد میں رہتا تھا؟ تو یہ لوگ یہاں پہ مرکز تھا جماعت مخالفین کا، ان کے فقہ کا مرکز تھا، ان کے حدیث کا مرکز یہی عراق تھا، ان کے علوم کا مرکز یہی عراق تھا، تو بہت صدیوں تک یہ مخالفین کا گڑھ تھا۔ شیعہ اس میں بہت کم تھے، اب شیعہ زیادہ ہو گئے، یہ بہت ایک نیا۔ ایران بھی اسی طرح، ایران بھی جو اتنا شیعہ بڑا ملک ہے، شیعہ اکثریت پہلے زمانے میں مسلم بن حجاج کہاں کا؟ نیشابور کا ہے، بہت سارے بڑے فقہاء ہیں، بہت سارے بڑے محدثین ہیں، ابو نعیم الاصفہانی اصفہان کا ہے، بلے بہت سارے خطیب قزوینی جو ہے، خطیب قزوینی جو بہت سارے بڑے محدث ہیں اور ادیب ہیں، وہ بھی کہاں، وہ یعنی یہ خطہ جو ہے یہ مخالفین کا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی پچھلے کچھ سو سال میں یہ شیعہ ہو گئے، پہلے زمانے ابھی بہت سارے لوگ ابھی ہیں جن سے میں ملا ہوں، کہتے ہیں پہلے زمانے میں نیشابور میں بہت سارے اہل سنت ہوتے تھے، یعنی جماعت مخالفین کے لوگ ہوتے تھے، اب وہاں نیشابور میں کوئی نہیں ہے، سب شیعہ بن چکے ہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو پریشر دیا کہ بھئی وہ شیعہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ مشرف ہوئے کہ وہاں پہ کتنے معجزات ہوتے ہیں، وہ کیا ماحول ہے، کیا روحانیت ہے،
کیا دیانت ہے، کیا نور ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں پر. تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں شیعہ ہو جاتے ہیں. جی سر. ابھی میں کوفہ گیا تھا اور امام علی علیہ السلام کی جو مسجد جہاں پر آپ کو شہید کیا گیا، میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں. امام مسلم کی مزار میں ابھی دیکھی. اچھا، امام مسلم جب کوفہ آئے تھے تو وہاں پر شیعان علی زیادہ تھے نا، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ نہیں، وہ اس طرح شیعہ تھے اس زمانے میں. عراق کے لوگ وہ سپورٹر تھے، کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں عثمان کے زمانے میں جو عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا نا، یا کوفہ کس کے زمانے میں کوفے کی بنیاد پڑی؟ یہ تو شروع سے کوفہ کی اصل بنیاد، اجازت دیں آپ پہلی بات تو میرا سوال سمجھ رہے میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ہاں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اصل کوفے کی بنیاد پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، ٹھیک ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں یہ بولنا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ جو الزام لگاتے ہو کہ مخالفین نے اہل بیت پہ ظلم کیا، تو شیعان علی جو تھے، جو آج کے وقت کے حساب سے دیکھا جائے شیعہ لوگوں تھے، وہ لوگ کبھی بھی مدد کے لیے نہیں آئے 12 اماموں کی. ایسا کیوں ہوا؟ میرا یہ سوال ہے. آپ پوائنٹ سمجھیے پہلے میں کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھلے جو دیکھیں میرے بھائی، شیعہ وہی ہوتا ہے جو نصرت کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام. جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے. تاریخ میں دیکھیں شیعوں کا لفظ شیعہ، اس کا اصطلاح کے مختلف معانی ہیں، مختلف معانی. ایک معنی نہیں ہے پیر صاحب. ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ عثمان کے زمانے میں جو عثمان کے مخالف تھے، عثمان تھا بنی امیہ کا خلیفہ، بنی امیہ خاندان سے تھا. جو لوگ بنی امیہ کے مخالف تھے اور انہوں نے عثمان کا قتل کیا، عراق سے مصر سے ان لوگ آئے تھے مدینہ منورہ، عثمان کا گھیراؤ کیا، ہاں انہوں نے قتل کیا. اور بعد میں انہوں نے عثمان کے خلاف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ساتھ دیا. کس کے خلاف؟ معاویہ کی جنگوں میں. تو یہ لوگ کہلاتے تھے شیعۃ علی، شیعۃ اہل البیت علیہ السلام. یہ شیعہ کہلاتے تھے، لیکن اس معنی میں کہ یہ سپورٹر تھے، سیاسی لحاظ سے سپورٹر تھے. وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اہل بیت امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ منصوص ہیں. یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، شرعی خلافت ہے، ان کا احترام واجب ہے. عثمان کی بھی خلافت شروع میں صحیح تھی، بعد میں عثمان جو ہے منحرف ہو گیا. بعد میں عثمان نے جو ہے بیت المال وغیرہ میں چوری ہے رپیری کیا، اس کے خاندان والوں نے چوری کی، اس نے روکا نہیں ہے. ہاں، وہ جو مہر لگا کے بھیجنے والا مسئلہ، ہاں، کہ اس کا قتل کرنے مہر والا، اس کو قتل کرنا جائز تھا. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی تو یہ برحق خلیفہ بنے، ان کا ساتھ دینا جائز ہے. اور معاویہ کو یہ باطل سمجھتے تھے. عراق کے لوگ، شام کے لوگ کے بڑے مخالف تھے اور معاویہ کے بڑے مخالف تھے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور سپورٹ بھی کرتے تھے. لیکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ آج جس معنوں میں آپ شیعہ سمجھتے ہیں نا کہ منصوص من اللہ سمجھتے تھے، یہ بہت کم تھے اس زمانے میں. ایسے لوگ یہ بہت کم تھے، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی جو مسلمان ہوئے تھے وہ ابو بکر عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، فتوحات کے دوران. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محدود لوگ مسلمان ہوئے تھے. اسلام کا دائرہ اتنا نہیں پھیلا تھا. تو اسلام کا دائرہ جو پھیلا ہے عراق میں، شام میں، مصر میں، یہ خلفاء کے زمانے. آپ ایک بات یہ سمجھے، اس کا مطلب کہ آپ کے حساب سے خلیفہ اول خلیفہ دوم نے اسلام کا کام کیا، پھر لوگوں کو مسلمان کیا؟ دیکھ، انہوں نے جو اسلام پھیلایا نا وہی اسلام پھیلایا. کہ اس کے جواب یہ ہے. اچھا، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں بخاری سے. اس کا بخاری، انہوں نے وہ اسلام پھیلایا. یہ ابھی آپ ابھی خود مطلب اس کا اقرار کر رہے ہو کہ وہ لوگوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا، یعنی وہ اسلام کا کام مسلمان بنایا. جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ تسلی رکھ لیں، جواب آ جائے گا. تو انہوں نے جو اسلام پھیلایا وہ اسلام نہیں پھیلایا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. پیغمبر مگر ابھی تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا. جی بالکل. ان کے دور میں لوگ زیادہ مسلمان ہوئے. اسلام، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا نا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. ان کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوئے لیکن ایمان سے خارج. اجازت دیں، یہ کتاب ہے کتاب البخاری، صحیح البخاری، اچھا، چاپ دار احیاء التراث العربی، جو چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 525 میں. بھلے ایک منٹ میں، یہ حدیث مجھ سے کھو گیا. یہ حدیث اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ اہل سنت کے کہ دیوبند کے؟ 544 میں، 544 میں ہے یہ حدیث، 544 میں. ہاں، ترجمہ میں خود کروں گا، ترجمہ اس کا میں خود کروں گا.
ترجمے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ ہے 544 میں یہ حدیث ہے, ملاحظہ فرمائے پیر صاحب, صفحہ 544 کتاب الجہاد والسیار, باب ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر, اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرتا ہے رجل فاجر سے. وَإِنَّ اللَّهَ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے حدیث نقل کی ہے, لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. تو آپ لوگوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ فاجر دین کی, اللہ تعالیٰ دین کی تائید کراتا ہے فاجر سے, تو ان کے زمانے میں اگر اسلام پھیل بھی گیا نا, تو ہمارا جواب یہ ہے, پہلی بات ہے اسلام پھیل گیا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن نماز مبدل, اذان مبدل, سنت محرف, قرآن محرف, ایمان کے اجزاء چھپائے گئے. تو ایسا ایمان جب یہاں اس کو بالکل ہم اقرار کرتے ہیں, یہ پھیلایا گیا ان کے زمانے میں. جی سر, اوکے تھینک یو. مجھے اب ممتاز معاویہ بھائی منتظر ہیں, وہ سپاہی صحابہ کے آدمی ہیں, انہوں نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے, اب ان کی باری ہے. آپ سے بھی میری بہت ساری باتیں اور کرنی ہے, ابھی اور بہت سے سوالات ہیں. نیکسٹ ویک آپ میرے مہمان بنے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پیر صاحب. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو.